ग्रीन लाइफ वॉइस के प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। सीरतुन नबी सीरीज का यह 5वां एपिसोड है। इसमें हम जानेंगे कि फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब और कैसे हुई, और साथ ही साथ जानेंगे कि वही यानी अल्लाह का पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे नाजिल हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरब का चमकता सूरज। अरब का सूरज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से विदा होकर मक्का में अपने मकान पर आए। मकान क्या था? कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ एक अहाता था। भीतर कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत इतनी नीची थी कि खड़ा होने से छुई जा सकती थी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अहाते के अंदर दाखिल हुए तो आपकी प्यारी बीबी हजरत खदीजा दौड़कर स्वागत के लिए आई। वह आपके चेहरे पर जलाल देखकर हैरान रह गई। आप कुछ न बोले, सीधे एक कमरे में चले गए। हजरत खदीजा भी पीछे पीछे पहुंची। उन्होंने पूछा, मेरे सरताज, आज क्या बात है? तबीयत पर क्यों बोझ महसूस कर रहे हैं? आपने खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा ने तुरंत कंबल उड़ा दिया और उनके करीब बैठकर चिंता में डूब गई। हजरत खदीजा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखकर बड़ी फिक्र हो गई थी और हर कीमत पर जानना चाहती थी कि क्या हुआ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बात मालूम करने की हिम्मत ना हो सकी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठ बैठे। हजरत खदीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी है। फिर कहा, खदीजा, आज एक अजीब बात हुई है। खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गौर से देखा। पूछा, मेरे सरताज, क्या वाक़या है? फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गुफा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए जाहिर हुआ। मैं बेअख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इकरा यानी पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर भींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से भींचा और फिर छोड़कर कहा, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खजिक्रा, यानी पढ़ रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है। वह जिस इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया, वह जिसने इंसान को बातें सिखाई जो उसे मालूम न थी। मैं डरता गया। वह शख्स चला गया। खदीजा, क्या यह अजीब बात नहीं है? हजरत खदीजा ने कहा, बेशक यह अजीब बात है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मुझे अपनी जान का खतरा पैदा हो गया है। हजरत खदीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा ना करेगा, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों के खर्च पूरे करते हैं। आप में वे तमाम खूबियाँ हैं जो औरों में नहीं पाई जाती। आप मेहमान नवाज है और हक बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप हो गए और सिर उठाकर कुछ सोचने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे साथ वरका बिन नौफल के मकान तक चल सकते हैं? आपने पूछा, किस लिए? हजरत खदीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वह वरका तौरात व इंजील का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम है। वह बता देगा कि क्या बात हुई और आप पर किसी किस्म का अंदेशा तो नहीं है। वरका बिन नौफल हजरत खदीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और इंजील के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषाओं को अच्छी तरह जानते थे, बड़े अक्लमंद और दुरंदेश थे। ईसाई मजहब की तरफ रुझान था। जब मक्का में कोई बहम वाक़या होता तो उनसे मशविरा किया जाता था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अभी चलने का इरादा है? हजरत खदीजा ने कहा, हुजूर, मुझे आपको देखकर चिंता हो गई है। बेहतर तो यही है कि इसी वक्त तशरीफ़ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा चलो। दोनों वरका के मकान पर पहुँचे। वरका से मुलाकात होने पर हजरत खदीजा ने वह पूरा वाक़या
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ بڑے غور سے توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تم آخری پیغمبر ہوگے، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے، آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ ابراہیمی مذہب کے علمبردار ہوگے۔ ایک کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ اسلام کی تبلیغ کرے اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا، میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا ہے جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کا ہی برتاؤ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، مگر وہ شخص کون تھا جس نے 3 بار بھیجا؟ ورقہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبرائیل امین، وہی نبیوں پر آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ ورقہ نے جواب دیا، بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار رہے گا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اگر اللہ میرا حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا، آپ پر کتاب نازل ہوگی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ بن نوفل کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے۔ وحی کا اترنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اپنے مکان پر تشریف لائے، کچھ کھجوریں کھا کر سو گئے۔ صبح جاگتے ہی کچھ کھجوریں ایک چھاگل میں تھوڑا پانی لے کر گھر سے چلے۔ چونکہ ابرس نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف اور ان کے خداؤں کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہو گئے جو آواز اٹھائے گئے، اس لیے ہر عرب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے خوف پیدا ہو گیا تھا اور ہر آدمی آپ کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا، لیکن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نظریں نیچی کیے چلتے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرتے کہ کون کس جذبے سے آپ کو گھور رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نکلے کہ مبارک کندھے پر ایک طرف ستو کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، دوسری طرف کھجوروں کا، بائیں کندھے پر کالا اونی کمبل پڑا تھا، ہاتھ میں پانی کی چھاگل تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا، تیز نظروں سے دیکھا، غضب بھری نظروں سے دیکھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف بھی نہ دیکھا، عادت کے مطابق سر جھکائے چلتے رہے۔ جب بیت الحرام کے پاس گئے تو طواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑ سامنے ہی نظر آ رہا تھا، مکے سے 3 میل کی دوری پر ہی پہاڑ سوکھے تھے، نہ کہیں پیڑ نہ پودے، سیاہ جلا ہوا پہاڑ لگ رہا تھا۔ آپ پہاڑ پر پہنچ کر ایک غار میں اترے۔ غار زیادہ بڑا نہ تھا، لگ بھگ 1.25 گز چوڑا اور 4 گز لمبا۔ ایک اونچی چٹان غار کے اوپر اٹھی ہوئی تھی، اس چٹان کی وجہ سے غار کے بھیتر نہ دھوپ کی تیزی کا پتہ چلتا تھا نہ گرم ہوائیں پہنچتی تھی۔ اس غار کا نام غار ہرا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل آبادی سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے تنہائی اپنا لی تھی۔ کئی دن آپ اسی غار میں رہے۔ جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئی تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکان پر تشریف لے آئے۔ دوسرے دن ستو اور کھجوریں لے کر چلے گئے۔ کچھ دن تنہا رہے، پھر جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئی تو پھر مکہ واپس ہوئے۔ ابھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا اور مروہ تک ہی پہنچے تھے کہ وہی شخص آپ کو پھر ملا جس نے پہلے آپ کو پکڑ کر بھیجا تھا۔ سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیرت بھری نظروں سے جبرائیل کو دیکھ کر کہا، فرشتہ جبرائیل،
ہاں فرشتہ جبرائیل، وہ فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اب میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، کیا میں خدا کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا۔ ہاں آپ خدا کے رسول ہیں، خدا نے آپ کو چن لیا ہے۔ میں تو امی ہوں، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا، خدا کی یہی مصلحت ہے، جبرائیل نے کہا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ آپ جلدی جلدی چل کر اپنے مکان میں داخل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ آج پھر کوئی بات ہوئی ہے۔ آپ کمرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا۔ ابھی آپ کو لیٹے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جلجلہ بھری آواز آئی، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو، پاک دامنی اختیار کرو اور شرک گندگی سے بچو۔ گرین لائف وائس کے پیارے ساتھیوں، اس قصے کو ہم نے مولانا محمد صادق سردھنوی کی مشہور کتاب آفتاب عالم سے لیا ہے۔ یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالات زندگی بیان کرتی ہے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو امیزون کی ویب سائٹ پر صرف 170 روپے میں مل جائے گی۔ اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اسے گھر بیٹھے منگا سکتے ہیں۔ اور دوستو یہ کتاب آپ کو ہندی اور اردو دونوں ہی ورژن میں مل جائے گی، آپ جو چاہے منگا سکتے ہیں۔ دوستو اس سے آگے کا قصہ ہم سیرت النبی سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 6 میں جانیں گے، اس لیے آپ ہمارے چینل گرین لائف وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔